الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ذکر کی فضیلت اور ذکر کیا ہے یہ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو تلاوت کی آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی ہے، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. ذکر کہتے ہیں اللہ کی یاد کو. جو اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرتا ہے یا زبان سے یاد کرتا ہے اس کو ذکر کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتا ہے اور پھر اس کو یاد کرتا ہے، چاہے وہ قرآن پاک میں نشانی ہے، چاہے وہ زمین آسمانوں میں نشانی ہے، چاہے وہ انسان کے نفس کے اندر. وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے نفس میں بھی نشانی ہے، تم لوگ دیکھتے نہیں ہو. آسمانوں میں نشانیاں ہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی. جب انسان کو کوئی چیز دیتا ہے نشانی کے طور پہ، تو جب بھی اس چیز کو وہ دیکھتا ہے اس کو وہ آدمی یاد آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نشانیاں دی ہیں. یہ قرآن پاک جو ہیں، آیات کہتے ہیں نشانی کو. یہ یاد کراتی ہیں ہمیں، اپنا رب ہمارا یاد کراتی ہیں. اور ذکر کہتے ہیں یاد کو. جب انسان کہتا ہے یار اس کا ذکر کر رہے تھے ہم لوگ، اس کو یاد کر رہے تھے، تو یعنی اس کا ذکر کر رہے تھے، اس کو یاد کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. آج کل سب سے بڑی جو مصیبت ہے نا وہ ٹینشن ہے، سکون نہیں ہے. اور سکون کیسے ملے گا؟ سکون اللہ کے ذکر سے ملے گا. کیوں؟ کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں بیٹھتا ہے، انسان کے خون میں گھومتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے دماغ میں، انسان کی آنکھوں سے دوسروں کو دیکھتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے؟ بولا ہاں میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے. وہ مجھے نیکی کے حکم دیتا ہے، وہ مجھے برائی کے حکم نہیں دیتا. میں نے اس کو قابو میں کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اسے مجھے میرے قابو میں دے دیا. تو ہم لوگوں کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہے نا. ہم لوگوں کو تو کبھی شیطان دھوکہ دیتا ہے، کبھی ہم اس کی بات نہیں مانتے ہیں. تو میرے بھائی، اگر آپ لوگوں کو دل کا سکون چاہیے تو اللہ کو دل میں یاد کرو. لوگوں کو دکھا کے تسبیحاں گھما گھما کے اللہ کو یاد نہیں کرو. یہ اللہ کی یاد نہیں ہے. دیکھیں، جب انسان آسمانوں اور زمینوں کو، ان درختوں کو، ان پہاڑوں کو، ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اس ٹائم انسان کو ان کو دیکھ کر، آسمانوں کو دیکھ کر، بادلوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کا یاد، لا الہ الا اللہ کا، اس طرح کا ذکر کریں. قرآن کی آیتیں پڑھیں، ان کو سمجھیں اور پھر ان کو کہیں کہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. یہ اللہ کا ذکر ہے. فکر کے ساتھ، سوچ سمجھ کے، آنکھیں بند کر کے، لائٹیں بند کر کے،
جھوم جھوم کر لوگوں کے سامنے، اور جناب علی کوئی ناچ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کوئی قوالیاں گا رہے ہیں، بولتے یہ بھی ذکر ہے۔ یہ کیسا ذکر ہے؟ ایسا ذکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کیا، یا صحابہ کرام نے تو کبھی بھی ایسے ذکر نہیں کیا، کیسے کبھی بھی اس طریقے سے اللہ کو یاد نہیں کیا، سب مل کے اللہ اللہ کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ ایسے تو کبھی بھی صحابہ، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں لا سکتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، نماز کا نظام قائم کرو، نماز پڑھو۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے نماز۔ اور منافق لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرتے ہی نہیں ہے، الا قلیل، تھوڑا سا۔ نماز میں اللہ کی یاد ہی نہیں آتی ہم لوگوں کو، بس ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، اس کو پورا کر کے جان چھوڑا کے چلے جاتے ہیں ہم لوگ۔ میرے بھائی، نماز میں اللہ کو یاد کرو۔ یہ لوگ جو تسبیح لے کے گھومتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں ماں یاد آئے یا بیوی یاد آئے تو تم تسبیح پکڑ کے بیٹھتے ہو، اللہ ماں 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 اس طرح کرتے ہو؟ نہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا ماں کو یاد، یا بیوی کو یاد، یا بچوں کو یاد، ایسے نہیں کرتا۔ دل میں ایک بھڑاس اٹھتی ہے، ایک محبت اٹھتی ہے دل سے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور انسان جو ہے اس کی یاد میں محو ہو جاتا ہے۔ یہ یاد اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ایسا یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ دیکھ کے اللہ کو یاد کرنا ہے، اس طرح اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے امن، امن دینے والا، اور خود بھی امن میں اور لوگوں کو بھی امن دینے والا مومن ہوتا ہے۔ امن، چین، سکون اس کے دل میں، جب انسان مومن ہو جاتا ہے اس کے دل میں سکون ہو جاتا ہے، اس کا دل پھر پریشان نہیں ہوتا۔ مصیبت ہوتی ہے تو اس میں وہ صبر کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی راحت ملتی ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا یہ مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی یہ بات، یہ کام۔ تو میرے بھائی، اللہ کے اوپر ایمان، اپنا یقین مضبوط کرو، اور اللہ کو دل میں یاد کرو۔ جب آپ لوگ اللہ کو دل میں یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ لوگوں کو اپنے نفس میں یاد کرے گا۔ جب آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ کہ جب آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی اعلیٰ محفل جو ہے وہ فرشتوں کی، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اب انسان جو ہے، اتنا سا چھوٹا سا انسان، وہ اپنے رب کو یاد کرے، اس کا رب اس کو یاد کرتا ہے آسمانوں پر، اوپر عرش کے اوپر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا تھا، بی بی خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، بی بی مریم کو سلام بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدر کی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو دل سے مانا، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا دل میں ذکر کیا، اس کو دل سے یاد کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں اللہ ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، دل میں کبھی بھی اللہ نہیں آ سکتا۔ یہ شاعر لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک یہ جو میرا دل ہے اس میں تو سما سکے۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل میں نہیں آتا ہے، وہ نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، اللہ اکبر۔ اس کی یاد دل میں ہوتی ہے، اس کا ذکر دل میں ہوتا ہے، اس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو دل کا سکون چاہیے، آج ہمارے دل دماغ پریشان ہے، چائے، سگریٹ، پان، نسوار،
اور بھی کئی پتہ نہیں پان پراگ اور کیسے کیسے نشے ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ سب نشے ہیں. سر میں درد ہے، ہر وقت پریشان ہیں لوگ. کیوں؟ اللہ کی یاد دل میں نہیں ہے، آخرت کی یاد نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، موت کی فکر نہیں ہے. تو کیسے سکون ملے گا؟ دنیا کی فکر میں تو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا انسان کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں یحرم علیہم الخبائث، جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں وہ تم پر حرام کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اس میں چاہے تھوڑی ہو چاہے بہت ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو، سب حرام ہے. آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں چھوٹا سا تھا، مجھے میرے دادا نے بتایا کہ بیٹا جب برٹش آئے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش پہ قبضہ کیا، ان کی کمپنیاں گھومتی تھیں ہمارے بازاروں میں، اور چائے اور سگریٹ یہ فری دیتے تھے یہ لوگ. پھر جب لوگوں کو عادت پڑ گئی پھر بند کر دی انہوں نے. پھر بولا کہ پیسے دو تو آپ لوگوں کو ملے گی. پھر بیچنی شروع کر دی. چائے بنانے کا طریقہ بتایا، سگریٹ بنانے کا طریقہ بتایا، سگریٹ کیسے پیتے ہیں، کیسے لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں دادا کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم لوگوں نے چائے سگریٹ نہیں دیکھی تھی. ہم لوگ دودھ لسی مکھن کھانے والے لوگ تھے، سارا دن کام کرتے تھے، مضبوط لوگ تھے. جب یہ شروع ہو گیا ہم لوگ برباد ہو گئے، بیمار ہو گئے، تابان ہو گئے سب. تو میرے بھائیوں دوستوں، یہاں پر جب میں آیا تو ایک دن BBC میں سنا میں نے کہ انہوں نے بتایا کہ چائے جو ہے اس میں ڈرگ ہے، اس میں کیفین ہے، اور کیفین جو ہے یہ ڈرگز میں سے، مخدرات میں سے ہے، یہ نشہ آور چیز ہے. چائے میں 60% ایک کپ میں، اور کافی میں 100% ہوتی ہے. پیپسی کوکو کولا، ماؤنٹین ڈیو، اور یہ وٹامن C کی بوتل جو اس میں بھی ہے، ریڈ بل میں بھی ہے، ان سب چیزوں میں یہ ڈالی ہوئی ہے. اور ان کی لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے، اب چھوڑ نہیں سکتے. سگریٹ جو پیتا ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا، اس میں نکوٹین ہوتی ہے، چائے میں کیفین ہوتی ہے. یہ سب ڈرگز ہیں، یہ سب حرام ہیں، لیکن ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہم لوگ پی رہے ہیں، سارا دن کھا رہے ہیں، نسوار کھا رہے ہیں، پان تمباکو والے کھا رہے ہیں. حرام ہے یہ سب نشہ ہے. ہم لوگوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. شوگر، بلڈ پریشر، ساری بیماریاں. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کو دل سے مانو، اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرو، پھر دیکھو کیسا سکون ملتا ہے. لوگوں کو دکھا کے نہیں، اکیلے میں اللہ کو دیکھیں. فرض نماز مسجد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفل اور رات کی تہجد، اور یہ جو ہے سب چھپا کے پڑھو، گھر میں پڑھو. اس کا ثواب ضائع نہیں کرو، ریاکاری نہیں کرو. تو میرے بھائی، اپنی زندگی اگر سکون والی چاہتے ہیں آپ لوگ تو اللہ کو دل میں یاد کرو، صحیح طریقے سے یاد کرو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا، جیسے انہوں نے بتایا یاد کرنے کا طریقہ، جیسے صحابہ کرام نے کیا. اس طریقے سے ہم لوگ کامیاب ہوں گے. اور جو یہ نئے نئے طریقے بنائے ہوئے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے، یہ سب بدعت ہے، یہ سب کفر ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. کیوں؟ وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں. وہ جو عمل کریں گے وہ عمل قبول ہوگا. جو عمل وہ نہیں کیا انہوں نے، اور آپ لوگوں نے ایجاد کیا یا میں نے ایجاد کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا کبھی بھی. فَهُوَ رَدْ، رسول اللہ نے کہا ہے وہ واپس کر دیا جائے گا، وہ مار دیا جائے گا، وہ پھینک دیا جائے گا، وہ قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. اس لیے ایک تو اللہ کے لیے کرو، اخلاص. عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، دو شرائط ہیں. ایک تو خالص اللہ کے لیے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جس طرح انہوں نے کیا ہے. یہ دو طریقے ہیں. اگر یہ دو طریقے ہوں گے کسی بھی عمل کے دین میں تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا.
اور اگر ان دونوں طریقوں کے علاوہ کسی اور کا طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ اللہ تعالیٰ قبول کبھی بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی وہی طریقے کیے تو وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا کہ میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی. تو میرے بھائی میرے بھائیوں آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ سنت کے مطابق عمل کریں گے تحقیق کر کے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو ہم لوگ اس پر عمل کریں گے. اگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے ان کا قول نہیں ہے ان کے صحابہ نے نہیں کیا تو وہ کام آپ لوگ میں کوئی بھی ہم لوگوں میں سے نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ ہم لوگ تیرے نبی کی سنت تیرے نبی کے طریقے پہ چلیں گے اور جو طریقے لوگوں نے بنائے ہیں وہ ان طریقوں پر ہم لوگ نہیں چلیں گے. اس لیے آپ لوگ سوچیں سمجھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ تحقیق کریں اور پھر عمل کریں. ہر جو کام کر رہے ہیں آپ اس کی تحقیق کریں کہ واقعی یار یہ کام دین میں ہے قرآن حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کام کو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ سکون بھی ملے گا اور وہی اللہ کا ذکر ہے وہی حکمت ہے وہی دانائی ہے اور وہی عمل قبول ہوگا. خالص ہو جائے اللہ اور رسول کے ساتھ بالکل خالص. یار ہم لوگ ملاوٹ پسند نہیں کرتے ہم لوگوں کو دودھ میں پانی ڈال کے دے ہم لوگ پسند نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے ملاوٹ والا دین پسند کرے گا حالانکہ اس نے پورا دین واضح کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کر دیا کوئی بات کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی دین کی بات تھی وہ ہم لوگوں کے فائدے کی تھی وہ ہم لوگوں کو بتا دی اور جو ہم لوگوں کے نقصان کی تھی وہ بھی بتا دی کہ دیکھو اس سے بچو اور یہ کرو. اب ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آزما رہا ہے کہ یہ لوگ کدھر جاتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں یہ میرے نبی کے پیچھے چلتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کے پیچھے چلتے ہیں جن کی گارنٹی اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے یا یہ اور لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی امام ہے کوئی بھی اللہ کا ولی ہے کوئی بھی نیک پرہیزگار ہے کوئی عالم ہے مولوی ہے ہر ایک کی بات کو آپ لوگ پرکھیں قرآن و حدیث کے اوپر دیکھیں اگر اس کی بات اللہ اور رسول کی بات سے ملتی ہے کوئی اختلاف نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کریں اور اگر اختلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیں اور اللہ اور رسول کے حق حکم کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے. ماں باپ رشتہ دار آبا و اجداد علماء مولوی یہ ہم لوگوں کے لیے کوئی حجت نہیں ہے ان کی بات بھی ہم لوگوں کے لیے حجت نہیں ہے. ہم ان کو مانیں نہ مانیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے ایمان میں لیکن اگر ہم لوگ اللہ اور رسول کی بات نہیں مانیں گے تو بس پھر خیر نہیں ہے ہم لوگوں کی. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر.